ایک معذور شخص جو کہ چوراہے میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس ایک پیدل شخص گزرتا ہے تو اس کے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے، کاش اللہ پاک نے مجھے معذور نہ بنایا ہوتا۔ آگے پیدل جانے والا شخص، اس کے پاس سے ایک سائیکل سوار گزرتا ہے تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، کاش اللہ پاک نے مجھے سائیکل جیسی نعمت سے نوازا ہوتا۔ آگے سائیکل سوار کے پاس سے موٹر بائک والا شخص گزرتا ہے تو اس کے دل میں بھی حسرت پیدا ہوتی ہے، کاش اللہ پاک نے مجھے بھی یہ جو موٹر بائک ہے اس نعمت سے نوازا ہوتا۔ آگے موٹر بائک والا شخص دیکھتا ہے کہ اس کے پاس سے مہران گاڑی گزر رہی ہوتی ہے تو اس کے دل میں بھی حسرت پیدا ہوتی ہے، کاش اللہ پاک نے مجھے بھی اس مہران گاڑی جیسی نعمت سے نوازا ہوتا۔ آگے مہران گاڑی والا شخص یہ دیکھتا ہے اس کے پاس ایک مرسڈی کار گزرتی ہے تو اس کے دل میں بھی حسرت پیدا ہوتی ہے، کاش اللہ پاک نے مجھے بھی اس مرسڈی جیسی کار والی نعمت سے نوازا ہوتا۔ مرسڈی کار پہ جانے والا شخص یہ دیکھتا ہے اس کے پاس سے اوپر ایک پرائیویٹ جیٹ جو ہے طیارہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، کاش اللہ پاک نے مجھے بھی یہ پرائیویٹ جہاز دیا ہوتا۔ انسان کو اللہ پاک جتنی مرضی نعمتیں دے دے اس کا وہ شکریہ ادا نہیں کرتا، بلکہ جو نعمت اس کے پاس نہیں ہوتی اس وجہ سے وہ اللہ کا ناشکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ اگر وہ معذور شخص اس بات کو سوچے کہ اللہ پاک نے مجھے زندگی دی ہے، وہ اپنی زندگی کا شکریہ ادا کرے تو کیا ہی اچھا ہو۔ اور اگر وہ پیدل سوار جو ہے پیدل جا رہا ہے اس بات پر اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ میں معذور نہیں ہوں، میں اپنے سہارے جاتا ہوں، کسی کا سہارا مجھے نہیں لینا پڑتا، میں چھڑی کے سہارے نہیں جاتا، تو وہ اس بات پر اللہ کا شکریہ ادا کرے تو کیا ہی اچھا ہو۔ اگر وہ سائیکل والا شخص اس بات پر اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ میں 2 پیڈل مارتا ہوں اور اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہوں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اگر وہ موٹر بائک والا شخص اس بات پر اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ میں پیٹرول ڈلواتا ہوں اور کک مارتا ہوں اور اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہوں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اگر وہ مہران گاڑی والا شخص اس بات پر اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ آندھی طوفان میں بارش میں میرے کپڑے نہیں بھیگتے، میں اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہوں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اور مرسڈی کار والا شخص اس بات پر اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ میں کھڈوں میں اگر گاڑی میری جاتی ہے تو مجھے محسوس نہیں ہوتا، بڑے سکون کے ساتھ میں گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہوں تو کیا ہی اچھا ہو۔ انسان کے پاس اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں انہیں چاہیے کہ ان نعمتوں کا اللہ کے آگے شکریہ ادا کرے، اور جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ وہ بالکل سمپل ہوتا ہے، وہ لوگوں کو راستہ دے دیتا ہے، وہ لوگوں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی پیدا نہیں کرتا۔ اور جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے وہ تھوڑی تنخواہ میں بھی گزارا کر لیتا ہے، وہ چھوٹے گھر میں بھی گزارا کر لیتا ہے۔ اور شکر گزار بندہ جتنا زیادہ بنتا جائے گا اتنی ہی نعمت اللہ پاک اس کے لیے بڑھاتا چلے جائے گا۔ انسان کی سوچ جیسی ہوگی ویسی ہی خیالات پیدا ہوتے ہیں اور ویسی ہی چیزیں اللہ پاک اس کے آگے لے آتا ہے، یعنی کہ تھاٹ بیکم تھنگس، یعنی کہ جو خیالات ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ویسی چیزیں بن کر آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر بندہ جتنا پازیٹیو ہوگا، جتنا مثبت ہوگا، اتنی ہی جو ہے وہ میگنیٹک فیلڈ آپ کے دماغ کے ارد گرد بنے گی۔ یعنی کہ سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جتنا انسان پازیٹیو ہوگا اتنے ہی اس کے ارد گرد جو ہے وہ پازیٹیوٹی کا حالہ بنتا جائے گا، میگنیٹک فیلڈ بنتی چلی جائیں گی، اور پھر ویسی نعمتیں اسے ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک گلاس آدھا مثال دیتا ہوں، آدھا گلاس اگر آپ کے سامنے لا کے رکھا جائے آپ سے پوچھا جائے گا گلاس میں کیا ہے تو 90% لوگ یہ کہیں گے کہ جو آدھا گلاس ہے وہ خالی ہے، جبکہ 10% جو لوگ ہوتے ہیں جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرنا شروع کر دو تو میں تمہارے لیے نعمتیں مزید بڑھا دوں گا، اور اگر آپ ناشکری کرو گے تو تمہارے لیے دردناک عذاب میں نے تیار کر رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رستے میں کہیں جا رہے تھے، اسے ایک بہت ہی نعمتوں والا بڑا ہی امیر شخص ملا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو اللہ پاک سے جا کہیے گا کہ اللہ نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اب مجھے نعمتوں کی ضرورت نہیں ہے اور مزید نعمتیں دینا بند کر دے۔ اور آگے موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، اسے ایک مفلوق الحال شخص ملتا ہے جس کے تن پر کپڑے بھی نہیں ہوتے، اس نے اپنا سطر ریت میں چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ شخص موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ جا کے اللہ سے کہیے گا
کہ مجھے وہ نعمتیں کیوں نہیں دے رہا، مجھے وہ نعمتوں سے کیوں نہیں نواز رہا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے جاتے ہیں اور جا کہتے ہیں کہ مجھے فلاں امیر شخص ملا ہے جو مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ سے جا کہیے گا کہ اللہ نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اب مجھے مزید نعمتیں نہیں چاہیے، تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اسے جا کہو کہ وہ شکر کرنا بند کر دے تو نعمتیں آٹومیٹیکلی میں بند کر دوں گا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے فرمایا کہ ایک مفلوق الشخص بھی مجھے ملا ہے جس پر مجھے بہت زیادہ ترس آ رہا تھا، تو اللہ پاک نے اسے کہا کہ جا کے اسے کہو کہ میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دو تو میں تمہیں نعمتیں دینا شروع کر دوں گا۔ واپس موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے آئے اور پہلے اس امیر شخص کو ملے، اسے جا کہا کہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا بند کر دو تو نعمتیں آٹومیٹیکلی میں بند کر دوں گا۔ تو امیر بندہ کہتا ہے کہ میں کیوں شکر گزاری بند کر دوں، ایک یہی تو بڑی نعمت اللہ پاک نے دی ہے، اور یہ نعمت میں کیوں ضائع کروں، میں کیوں اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں جس نے مجھے ہر نعمت سے نوازا ہے، مجھے صحیح سلامت جسم دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ان دنیا کی ہر نعمت سے مجھے نوازا ہے، تو میں کیوں اس کا شکریہ نہ ادا کروں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر آپ سے نعمتیں بند نہیں ہوگی، اللہ پاک آپ کی طرف نعمتیں ہی دیتا چلا جائے گا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام گئے اور مفلوق الحال شخص سے ملے، اسے جا کہا اللہ پاک یہ میسج ہے کہ آپ اللہ کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دو تو نعمتوں کے انبار لگ جائیں گے۔ تو وہ مفلوق الحال شخص نے کہا کہ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے، میں کس چیز کا شکریہ ادا کروں، اتنی دیر میں آندھی طوفان آتا ہے، ریت بھی وہاں سے اڑ جاتی ہے اور وہ مکمل ہی ننگا ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، ہر اس نعمت کا جو اللہ نے اسے آپ کو دی ہے اس نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ جب آپ شکریہ ادا کرو گے تو نعمتوں کے انبار لگ جائیں گے۔ اور جو ناشکرا بندہ ہوتا ہے ہمیشہ گلے شکوے کیے جاتا ہوتا ہے، اللہ نے مجھے دیا کیا، اللہ نے حالانکہ ہر نعمت سے نوازا ہوتا ہے سوائے چند ایک نعمتوں کے، اور وہ ان نعمتوں کا جو اس کے پاس موجود ہوتی ہیں اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا، بلکہ جو نعمتیں اس کے پاس نہیں ہوتے ہیں اس کے وہ گلے شکوے شکایتیں ہی کرنے لگ پڑتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے یہ نعمت نہیں دی، اللہ پاک نے مجھے یہ نعمت نہیں دی۔ اور جو ناشکرا بندہ ہوتا ہے اس کا جو برتن ہوتا ہے وہ برتن نہیں بھرتا، اس کے برتن میں جو پیندہ ہوتا ہے وہ اتنا ناشکری کا بھرا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی جتنی مرضی نعمتیں اس برتن میں آ جائیں تو پھر بھی وہ شخص ناشکرا ہی رہتا ہے۔ اور ناشکرا شخص جو ہوتا ہے جب لوگوں میں جاتا ہے اپنے آپ کو ایسے شو کرتا ہے کہ میں بڑا قابل رحم ہوں، اللہ پاک نے مجھے کچھ ہی بھی نہیں دیا ہے، اللہ پاک نے مجھے فلاں چیز نہیں دی، یعنی کہ وہ شکوے شکایتیں ہی، رونا دھونا ہی وہ ہر شخص کے آگے بیان کرتا رہتا ہے۔ تو واصف علی واصف کہتے ہیں کہ جو نعمت اللہ پاک نے آپ کو دی ہیں اس کا شکریہ ادا کرو، اور شکریہ ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ پہ قربان کر دو، یعنی کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اسے اللہ کے بندوں پر تقسیم کرو، یعنی اگر اللہ نے آپ کو خوشیاں دی ہیں تو خوشیاں بانٹیں، اگر اللہ نے آپ کو رزق اور دولت دیا ہے تو وہ دولت دیں، اور اگر اللہ نے آپ کو علم کی دولت دی ہے تو وہ علم کی دولت بانٹنا شروع کر دیں، یعنی کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ بانٹنا شروع کر دیں۔ یہ شکر گزاری کی سب سے بڑی مثال ہے۔ بابا اشفاق کہتے ہیں کہ اللہ نے جو دیا اسے آپ اللہ کی راہ میں دیا کرو، تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو ناشکرا بندہ ہوتا ہے وہ ہر وقت ناشکری کیے جاتا ہوتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو اس کے دماغ کے ارد گرد جو ہے نیگیٹو حالہ بنتا ہے، نیگیٹو جو ہے مقناطیسی جو ہے وہ شعائیں ہوتی ہیں، اور جو وہ مقناطیسی شعائیں نیگیٹو اس کے ارد گرد بننا شروع کر دیتی تو پھر ویسی چیزیں اس کے ساتھ وقوع پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب نیگیٹو سوچتا ہے تو پھر گلے شکوے شکایتیں ہی کرنے لگ پڑتا ہے، پھر مجھے اللہ نے یہ نہیں دیا، مجھے اللہ نے یہ نہیں دیا، مجھے اللہ نے یہ نہیں دیا۔ شیخ سعدی ایک دفعہ دمشق میں نماز پڑھنے کے بعد باہر آئے تو اس نے دیکھا کہ ان کی جوتی جو ہے وہ کوئی چرا کر لے گیا۔ اتنا بڑا عالم تھا، اس کے دل میں آیا یار میں ننگے پاؤں باہر جاؤں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ جب وہ مسجد سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص جس کی دو پیر ہی نہیں تھے، جس کی دو ٹانگیں ہی نہیں تھے، فوری اس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا اللہ پاک تو نے کم از کم مجھے صحیح سلامت تو بنایا ہے، میرے پیر تو ہیں، میری ٹانگیں تو ہیں جن پر میں صحیح طریقے سے بغیر کسی سہارے کے
بغیر کسی اسٹک کے چل کر جا تو سکتا ہوں، جوتی تو پھر بھی آ جائے گی، لیکن جو آپ نے مجھے صحیح سلامت بنایا ہے یہ تو آپ کی کیا شان ہے۔ تو فوری وہ سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ شیخ سعدی سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا تو کیا حال ہے آپ کا، تو آپ نے کہا کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، لیکن زبان پھر بھی اللہ کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ شکر گزاری کی مثال آپ جو ہے جانوروں سے سیکھ لیں، آپ پرندوں سے سیکھ لیں۔ پرندے جو ہوتے ہیں جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب وہ پانی پیتے ہیں تو پانی پی کر وہ اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کم از کم آپ پرندوں سے ہی سیکھ لیں، جانوروں سے بھی سیکھ لیں۔ جو کتا ہوتا ہے اس کو اگر آپ چند دن یا ایک دن آپ کو کھانا کھلائیں، کوئی روٹی کا ٹکڑا دے دیں، وہ کھانے کے بعد جو ہے آپ کا دروازہ نہیں چھوڑتا، وہ شکر ادا کرنے کے لیے آپ کے دروازے کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے۔ جانوروں سے آپ شکر گزاری کی سیکھ لیں۔ کہا جاتا ہے، کہانی ہے کہ ایک جو غلام تھا وہ بادشاہ کے ظلم و ستم سے اتنا وہ جو ہے وہ پریشان ہوا، وہ بھاگ گیا، بھاگ کر جنگل میں گیا۔ تو جنگل میں جا کر اس نے دیکھا کہ شیر ہے، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے۔ اس نے اس شیر کا کانٹا نکالا، کانٹا نکالنے کے بعد شیر چپ چاپ چلا گیا۔ جب بادشاہ کے جو سپاہی تھے انہوں نے اسے ڈھونڈ لیا، اس غلام کو ڈھونڈ کر لے آئے، تو بادشاہ نے یہ سزا دی کہ اسے بھوکے شیر کے آگے ڈال دیا جائے۔ اور جب شیر کے آگے ڈالا تو یہ وہی شیر تھا جس کا اس غلام نے پاؤں سے کانٹا نکالا تھا۔ وہ شیر اس کے ساتھ جو ہے وہ لپٹ گیا، اسے جو ہے وہ سونگھنے لگا، سونگھ کر وہ چلا گیا۔ یعنی کہ جانور سے آپ جو ہے وہ شکر گزاری سیکھ لیں کہ جانور جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی اگر احسان کرے تو اس کا احسان نہیں بولتے، اور انسان جو ہے اتنا ناشکرا ہے کہ وہ انسانوں کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا اور اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ جو شخص انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا بھی نہیں کرتا۔ یعنی کہ جو شخص انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرے گا وہ کبھی بھی اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرے گا۔ انسان سوچتا ہے یار اس کی زندگی میں اچھے لوگ کیوں نہیں آتے، انسان کی زندگی میں جو مخلص لوگ، جو نسلی لوگ ہیں وہ کیوں نہیں آتے۔ حالانکہ اللہ پاک نے انسان کی زندگی میں بہت سے اچھے لوگ بھیجے ہوتے ہیں، لیکن انسان کی ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ جو لوگ ہوتے ہیں آپ کی زندگی سے باہر لے جاتا ہے۔ یعنی کہ جو بلیسنگ، جو اچھا انسان ہے یہ بھی بلیسنگ ہوتی ہے جب آپ کی زندگی میں اللہ پاک بھیجتا ہے۔ جب آپ ناشکرے ہوتے کہتے ہیں یار اس بندے کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو پھر اچھے انسان آپ کی زندگی سے اللہ پاک باہر لے جاتا ہے۔ جب آپ کسی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرو گے تو پھر نعمت اللہ پاک وہ آپ سے چھین لیتا ہے۔ تو اچھے بندوں کی بھی آپ کی زندگی میں نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ آپ کی زندگی میں آئے ہوتے ہیں لیکن آپ کی ناشکری کی وجہ سے وہ لوگ اللہ پاک آپ کی زندگی سے باہر لے جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اللہ پاک نے ہمیں کون سی نعمتیں دیں۔ اللہ پاک نے انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ انسان ان کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ میں چند نعمتیں آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کروں گا جو بلیسنگ اللہ پاک نے انسان کو دی ہے، کہ انسان اتنی بلیسنگ ہے۔ اگر انسان لسٹ بنا لے نا کہ انسان کو اللہ پاک نے کون کون سی بلیسنگ دی ہے، کون کون سی نعمتیں دی ہیں اور کون سی نعمتیں انسان کو نہیں دی ہیں، تو ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہوگی جو انسان کو اللہ پاک نے دی ہوتی ہیں۔ لیکن چند ایک جو نعمتیں جو اللہ نے انسان کو نہیں دی ہوتی، آپ اگر لسٹ بنا لیں، لکھ بھی لیں، تو میکسیمم 20-25 ہی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو چند نعمتیں میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ کے پاس اچھے کپڑے ہیں تو اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں دنیا میں جن کو اپنا تن چھپانے کے لیے کپڑے بھی میسر نہیں ہیں۔ اگر آپ اچھا کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ کروڑوں لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہیں ایک وقت کا بھی کھانا نہیں ملتا۔ اگر آپ کی زندگی میں اچھے دوست ہیں، اگر آپ کی زندگی میں ایسے لوگ جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو آپ ان کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو اچھے دوست اویلیبل نہیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ 2 پاؤں ہیں، صحیح سلامت ہیں، آنکھیں صحیح سلامت ہیں، پورا جسم صحیح سلامت ہے، تو پھر بھی آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ آپ اسپتال میں جا کے دیکھ لیں، کئیوں کی جو ہے وہ آنکھیں نہیں ہیں، کئیوں کے ہاتھ نہیں ہیں، کئیوں کو دل کا مسئلہ ہے، کئیوں کو گردے کا مسئلہ ہے، ڈائلیسس ہو رہے ہیں، تو آپ اللہ کو شکریہ ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو صحیح سلامت بنایا۔ اگر آپ کے پاس گھر ہے، اگر آپ کی اپنی چھت ہے، تو آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ کتنے دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جن کے پاس چھت نہیں ہے، جن کا اپنا گھر نہیں ہے۔ اگر آپ جو ہے
آپ کو ود ان ٹائم آپ کو فریش پانی، ٹھنڈا پانی فریج کا مل جاتا ہے، تو آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں دنیا میں جن کو پانی جیسی نعمت بھی نہیں ملتی، بلکہ وہ گندا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں 3 وقت کا کھانا پکتا ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کریں، کتنے ہی لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہیں پہ 3 وقت کا کھانا نہیں ملتا۔ اگر آپ جو ہے سردیوں میں آپ کو گرم لباس ہے، آپ گرم بستر ہے آپ کے پاس، تو اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ کتنے ہی لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس گرم کپڑا نہیں ہے، گرم کمبل نہیں ہے۔ اگر آپ جو ہے سردیوں میں آپ گرم پانی سے نہاتے ہیں تو اللہ کا شکریہ ادا کریں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ نعمت میسر نہیں ہے۔ اگر آپ کے بچے ہیں اور صحیح سلامت ہیں، معذور نہیں ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ اگر آپ کے پاس بیوی بچے ہیں، آپ کا جو بیوی بچے کے ساتھ آپ زندگی میں گھر میں سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ نعمت میسر نہیں ہے۔ آپ ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا کریں کہ جو یہ میڈیسن ہے جو آپ کھا رہے ہیں، کہ جن لوگوں پر یہ میڈیسن کے تجربات ہوئے ہیں، اگر آپ پر تجربہ میڈیسن کا ہوتا تو آپ کیا سوچتے؟ ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا کریں جو مر گئے ہیں، جن پر میڈیسن کے ایکسپیرینس ہوئے ہیں، ایکسپیریمنٹ جن پر ہوئے ہیں، اور پھر جا کے میڈیسن آپ کو صحیح سلامتی ملی ہے بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے۔ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ گھر ہے، آپ موبائل کے ذریعے کسی کے ساتھ رابطہ کر لیتے ہیں، آپ کے پاس کار ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جن کے پاس یہ نعمت موجود نہیں ہے۔ اگر آپ جس پروفیشن میں ہیں وہ پروفیشن عزت والا ہے، آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اگر آپ کے پروفیشن کی وجہ سے آپ کے 4 لوگوں میں عزت ہے تو آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ آپ کے پاس اگر شعور ہے، یعنی اگر آپ مینٹل نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ پانی جو گندا میں نے نہیں پینا، تو شعور کی صلاحیت اللہ پاک نے آپ کو دی ہے، تو اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کہ مینٹل ہیں اور مینٹل اسپتال میں داخل ہیں، یعنی کہ جو نعمت اللہ پاک نے آپ کو دی ہے اس نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ جب آپ شکریہ ادا کرنے لگ پڑو گے تو وہ نعمتیں آپ کو مزید دگنا تگنا ملنا شروع ہو جائیں گی، اور جو نعمتیں آپ کے پاس نہیں ہیں لوگوں کے پاس موجود ہیں، ان نعمتوں کا بھی اگر آپ شکریہ ادا کریں گے تو وہ نعمتیں بھی اللہ پاک آپ کو دینے لگ پڑے گا۔ اس گناہ کا بھی شکریہ ادا کریں جو اس گناہ کی وجہ سے آپ نیکی کی طرف راغب ہو گئے ہیں، تو پھر یقیناً اللہ پاک نعمتیں آپ پر بڑھا دے۔ ناشکرا بندہ جو ہوتا ہے نا، اس کے پاس اگر موبائل نہیں ہوگا تو کہے یار موبائل کیا بات ہے، اگر موبائل اس کے اللہ پاک دے دے گا تو پھر کہے موبائل کون سی بات ہے۔ ناشکرے بندے کے پاس اگر کار نہیں نہ ہوگی تو کہے گا یا اللہ پاک کار مجھے دے دے، اور جب کار اللہ پاک اسے دے دے گا تو کہے گا یار یہ کون سی بڑی بات ہے۔ ناشکرے بندے کے پاس اگر گھر نہیں ہوگا تو کہے گا گھر بڑی بات ہے، جب گھر اسے اللہ پاک دے دے گا تو پھر وہ کہے گا یہ کون سی بڑی بات ہے۔ ناشکرے بندے کے پاس اگر جاب نہیں ہوگی تو کہے گا یا اللہ پاک مجھے جاب دے دے، بڑی تمہاری مہربانی، اور جب اللہ پاک اسے جاب دے دے گا تو پھر وہ کہے گا یار یہ کون سی بڑی بات۔ یعنی ناشکرا بندہ کسی بھی حالت میں اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ ایک بادشاہ تھا جس کو اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہوتا لیکن اس کے باوجود وہ ناشکرا تھا۔ وہ اپنے وزیر سے ایک دن کہتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے سب کچھ دیا، اس کے باوجود مجھے سکون کی نیند نہیں آتی، جبکہ میرے غلام دیکھ لیں وہ بالکل سکون کی نیند کے ساتھ سوتے ہیں۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت آپ پر 99% والا فارمولہ اپلائی کرنا پڑے گا۔ اسی وقت وزیر نے ایک غلام کو بلایا، اور غلام کو بلا کر وزیر نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ اس سے آپ 100 اشرفیاں دے دیں۔ تو بادشاہ سلامت جب 100 اشرفیاں دیں تو وزیر نے ایک اشرفی چپ کر کے اس میں سے نکال لی اور 99 اشرفیاں اس غلام کو دی اور کہا گھر جا کے انجوائے کرو۔ جب وہ غلام گھر گیا، گھر جا کے اس نے اپنے بیوی بچوں کو بتایا کہ بادشاہ سلامت نے آج مجھے 100 اشرفیاں دی ہیں۔ جب اس کے بیوی بچوں نے ان اشرفیوں کو گننا شروع کیا تو وہ 99 ہوئی، ایک اشرفی اس میں سے کم تھی، بار بار گنا تو 99 ہی ہوئی۔ تو اس غلام کی بیوی نے کہا تم کیسے بندے ہو جو اشرفی آپ نے باہر کہیں گرا دی ہے، جاؤ وہ اشرفی ڈھونڈ کے لاؤ۔ وہ دوبارہ رستے میں جاتا ہے، باہر دیکھتا ہے تو اسے وہ اشرفی نہیں ملتی، گھر آتا ہے، پورے گھر کو وہ اشرفی ڈھونڈتے ہیں لیکن وہ اشرفی نہیں ملتی۔ پوری رات لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، وہ رات غلام نہیں سو پاتا۔ صبح اٹھتا ہے، صبح اٹھ کر جب وہ بادشاہ سلامت کے دربار میں جاتا ہے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو وزیر بادشاہ سے کہتا ہے کہ اس کی آنکھیں سوجی، سے پوچھے مسئلہ کیا ہے؟ تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ غلام کہتا ہے کہ
کہ باشلامت آپ نے 100 اشرفیاں دی تھیں اور جو ایک اشرفی تھی وہ مجھے مل نہیں رہی ہے، یعنی کہ جو 99 اشرفیاں اللہ پاک نے دی ہیں بادشاہ کے ذریعے، اس کا وہ شکریہ ادا نہیں کر رہا، اور جو ایک اشرفی نہیں ہے اس کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ تو پھر بادشاہ کو وزیر نے بتایا یہی حال بادشاہ سلامت آپ کی ہے، اگر میں جان کی امان پاؤں تو اللہ نے آپ کو ہر نعمت دی، آپ کو نوکر چاکر دی، آپ کو بادشاہت دی ہے، آپ کے اتنے غلام ہیں، لیکن آپ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ بس ایک دو نعمتیں جو اللہ پاک نے آپ کو نہیں دی ہیں اس وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں۔ یہ جو انگوٹھا ہے، انگوٹھا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ گلاس ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے، آپ پینسل نہیں پکڑ سکتے، آپ جو ہے اس ہاتھ کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے، یعنی اس انگوٹھے کی یہ ویلیو ہے۔ اس انگوٹھے نہ ہو تو آپ بوتل نہیں پی سکتے، آپ جو ہے کچھ بھی نہیں لکھ سکتے، کوئی چیز پکڑ نہیں سکتے۔ تو اللہ نے انسان کو اتنا کچھ دیا ہے، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ نے انسان کو جانور نہیں بنایا، اللہ نے یہاں انسان ہم جیسے وہ کہہ لیں کہ مسلمانوں کو گھر میں پیدا کیا ہے، تو پھر بھی ہم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ جب بھی آپ کے اندر ناشکرہ پن ہو، جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت نہیں دی، یہ نعمت نہیں دی، تو آپ ہسپتال کا چکر لگا کے آئیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، آپ اپنی صحت کا شکریہ ادا کریں گے، اللہ پاک نے مجھے کم از کم صحیح صحت تو دی ہے۔ پھر بھی اگر ناشکریہ آپ کے دل سے نہ جائے تو آپ کہیں جیل کا چکر لگا کے تو دیکھیں کہ اللہ پاک نے ان کی آزادی کو کیسے سلب کر رکھا ہے، وہ آزادی کو ترس رہے ہیں، تو پھر آپ کو اپنی آزادی کا اندازہ ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کو اللہ کی ناشکری کرنے کا دل کرے تو آپ مقبوضہ کشمیر کو دیکھ لیں، آپ فلسطین کو دیکھ لیں، آپ برما کو دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیسے جو ہے وہ آزادی کی نعمت سے وہ لوگ محروم ہیں، وہ ترس رہے ہیں کہ اللہ پاک انہیں آزادی کی نعمت سے نوازے، تو پھر آپ یقیناً اللہ کا شکریہ ادا کریں گے۔ پھر بھی اگر آپ کے دل میں ناشکری پیدا ہو تو آپ قبرستان کا چکر لگائیں، قبرستان میں جا کر دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو قبر میں سوئے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کو آپ کی زندگی کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ نبی پاک سے کسی نے پوچھا کہ اگر دل میں ناشکرہ پن آ جائے تو کیسے ہم دور کریں، تو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے فرما دیا تھا کہ جب بھی آپ کے دل میں ناشکرہ پن پیدا ہو تو آپ اپنے سے کم لوگوں کو دیکھ لیں، آپ کی ناشکرہ پن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ یعنی آپ اپنے سے غریب لوگوں کو دیکھ لیں، ان لوگوں کو دیکھیں جنہیں کے پاس گھر نہیں ہے، ان لوگوں کو دیکھیں جن کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان لوگوں کو آپ دیکھیں جن کے پاس موٹر سائیکل یا کار جیسی نعمت نہیں ہے، ان لوگوں سے آپ جا کے ملیں جو کہ گردے کے مریض ہیں، جو ڈائلیسس کراتے ہیں، تو پھر آپ کو آپ کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، پھر آپ شکر ادا کرنے لگ پڑو گے۔ یعنی کہ شکر گزاری ایسی اللہ پاک کی جو ہے وہ نعمت ہے، یہ ایسا جادوئی عمل ہے، سائنس بھی پروو کر چکی ہے کہ اگر آپ شکر ادا کرو گے تو اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ نعمتوں سے جو ہے وہ بہت زیادہ نعمت اللہ پاک آپ کو دینا شروع کر دے گا۔ تو میں دوستو شکر گزار بنو، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، جیسے جیسے آپ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے چلے جاؤ گے ویسے ویسے اللہ پاک ان نعمتوں کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ پڑی تھی کہ عربی تھا کہ جس کو سانس کی پرابلم تھی، وہ ہسپتال میں گیا تو 10-12 دن سے آکسیجن لگی، تو اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، تو اس کو بل جو ہے وہ ڈاکٹروں نے 1200 یا 1300 ریال بنا کر دے دیا، تو وہ شخص رونے لگا۔ ڈاکٹروں نے کہا اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو وہ آپ کے بل کم کر دیتے ہیں، وہ کہتا ہے یار پیسے تو میرے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن مجھے اب اندازہ ہو گیا اللہ پاک مجھے کتنی آکسیجن دے رہا تھا کہ وہ بغیر کسی پیسے کے دے رہا تھا، تو میں اس کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتا تھا، میں کیوں نہ شکرہ بنا رہا۔ آج 10 یا 12 دن جو ہے مجھے آکسیجن ملی ہے جو میں نے خریدی ہے، تو پھر مجھے اس کی نعمت کا اندازہ ہوا ہے کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں کہ میں اللہ کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتا۔ تو ایک اور آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ چارلی پلمپ جو تھے وہ ویتنام کے ہیرو تھے۔ آپ آج 80 سال پہلے چلے جائیں، دوسری جنگ عظیم میں چلے جائیں، اس جنگ بڑا یہ پائلٹ تھا چارلی پلمپ، بڑا ہی اچھا پائلٹ تھا، اس نے 74 ٹاسک مکمل کیے تھے، جہاز میں وہ دشمنوں سے لڑائی کرتا تھا، وہ دشمنوں کے جو جہاز گراتا تھا، جب جہاز پر کوئی دشمن کوئی میزائل وغیرہ گراتا تھا تو وہ اپنے آپ کو بچاتا تھا، یعنی کہ کمال کا وہ پائلٹ تھا۔
74 टास्क मुकम्मल करने के बाद जब वो ग्राउंड हुआ, उसके बाद घर जाने लगा, तो जंग अभी चल रही थी, एक नया ऑर्डर आ गया कि आप जो है वो जहाज़ में बैठे और अपना जंग शिद्दत अख्तियार कर गई है, आप दुश्मनों के जहाज़ों को गिरा मारें, आप बड़े एक्सपर्ट लोग बंदे हों। वो जब वो जहाज़ में बैठा तो देखता है कि एक शख्स दूर से ऐसे इशारे कर रहा है, तो इशारे करता करता वो आ गया। उसने कहा इस जहाज़ में पैराशूट नहीं है। तो उस चार्ली ने कहा कि 74 टास्कों में जब 74 दफ़ा मैं जहाज़ में बैठा था, मुझे पैराशूट की जो है वो ज़रूरत नहीं महसूस, अब क्यों महसूस होगी, लिहाजा मैं पैराशूट नहीं जहाज़ में बांधूंगा। तो उसने कहा नहीं, जब तक आप पैराशूट नहीं बांधेंगे मैं आपका जहाज़ चलने नहीं दूंगा। तो उसने जल्दी जल्दी पैराशूट बांधी और वो जो है वो जहाज़ उड़ाकर दुश्मनों के जहाज़ों को गिराने लगा, मिसाइल मारने लगा। तो अचानक एक मिसाइल उसके जहाज़ पर गिरता है और उसका जहाज़ जो है वो उसमें आग लग जाती है। और फौरी पैराशूट बांधता है, वो छलांग लगाता है, छलांग जब लगाता है वो दुश्मनों के इलाके में चला जाता है। दुश्मन जो उससे कैद कर लेते हैं, 6 साल तक वो वहाँ कैद होता है। वो 6 साल तक सोचता है यार ज़िंदगी की क्या अहमियत है, अगर मैं आज़ाद हो गया, अगर मैं अपने वतन में चला गया तो उस पैराशूट वाले शख्स को मैं लाजमी मिलूँगा, इसकी बदौलत आज मैं ज़िंदा। अगर मैं पैराशूट मेरे जहाज़ में वो ना बांधता तो आज मैं ज़िंदा ना होता, मेरी जहाज़ में एक बोटी भी ना मिलती। 6 सालों बाद जो है कैदियों की जो है वो एक्सचेंज हुई, वो अपने मुल्क में वापस आया। वापस आकर वो उस शख्स को ढूंढने लग पड़ा कि जिस शख्स ने उसके जहाज़ में पैराशूट बांधा था। ढूंढता रहा लेकिन ना मिला। जब ज़िंदगी के आखिरी अवाइल में वो किसी होटल में खाना खा रहा था तो वहाँ पे वही पैराशूट वाला शख्स वेटर था। और उसने जब देखा, उसने कहा यू आर चार्ली प्लम, आप चार्ली प्लम? जी हाँ मैं चार्ली प्लम हूँ। आज जनाब आपने मुझे पहचाना? तो चार्ली प्लम ने कहा मैंने आपको नहीं पहचाना। तो उसने कहा मैं वही शख्स हूँ जिसने आपके जहाज़ को पैराशूट बांधा था। तो फौरी चार्ली प्लम उठ कर उसे गले लगा कर उसका शुक्रिया अदा किया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपने उस दिन पैराशूट ना बांधा होता तो मैं ज़िंदगी की बाजी हार चुका होता। दोस्तों, हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करें जिसकी वजह से आप जो है बेहतर महसूस कर रहे हैं। आप अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करें कि वालिदैन जैसी नेमत अल्लाह पाक ने आपको दी है। अगर आपको वालिदैन, उनसे पूछें जिनकी वालिदैन नहीं है, उनसे पूछें जिनका बाप नहीं है, उनसे पूछें जिनकी माँ नहीं है, और उनका शुक्रिया अदा करें। अगर आपके वालिदैन हैं तो शुक्रगुजारी का तरीका ये नहीं कि थैंक यू, बल्कि शुक्रगुजारी ये है कि उनकी आप खिदमत करें। जो आपको अच्छा काम कहें, जो आपको वो नेक काम कहें, वो आप उसका नेक काम मुकम्मल पूरा करें, आप उनका शुक्रगुजार बने। तो ये शुक्रगुजारी की प्रैक्टिकल मिसाल है। तो एक तो शुक्रगुजारी मुंह से होती है कि थैंक यू बल, और एक शुक्रगुजारी होती है दिल से शुक्रिया अदा करना। आपके अंदर एहसास पैदा हो, आप एहसास के साथ शुक्रिया अदा करें। मिसाल देता हूँ, अगर बच्चे को आप कहें यार कमाल है यार, आपका शुक्रिया यार, आप तो कमाल के बच्चे हो, आपने ये काम किया, तो उसको ज़्यादा फीलिंग महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसे गले लगेंगे, गले लगा कर आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे, यार कमाल कर दी तूने ये काम किया, तो फिर वो आपकी फीलिंग को महसूस करेगा। फिर आपको अंदाज़ा होगा, उसे अंदाज़ा होगा कि शुक्रगुजारी क्या होती है। दोस्तों, शुक्रगुजारी ऐसा जादुई अमल है कि जिसे आप करते चले जाएंगे तो नेमतें सूद समेत अल्लाह सुब्हानहू व तआला डबल ट्रिपल करता चला जाएगा। तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। आप अगर ज़िंदगी में लिस्ट बना लें तो चंद एक नेमतें होंगी जो आपके पास मौजूद नहीं होगी, लेकिन हज़ारों लाखों नेमतें अल्लाह पाक ने आपको दी हुई होती हैं। आप उसका शुक्रिया अदा करें। आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे तो अल्लाह पाक और ज़्यादा नवाजना शुरू कर देगा। और शुक्रगुजारी की बेहतरीन जो है किस्म ये है कि जो नेमत अल्लाह ने आपको दी हो उसे उसके बंदों में बांटना शुरू कर दें, तो फिर आप शुक्रगुजार बनेंगे।